کہ آ رہے ہیں تمام ساتھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا اللہ سے بسم اللہ جی آیا بسم اللہ جی آیا بسم اللہ جی آیا بسم اللہ جی آیا اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ طالع البدر علینا طاب الشكر علينا ما لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله اللہ ذکر کرایا مرشد آیا اہلا و سہلا مرحبا 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 تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں انشاءاللہ سب سے فردن مصافحہ ہوگا. تمام دوست ماشاءاللہ سمجھدار ساتھی ہیں, سارے دوست بیٹھ جائیں انشاءاللہ سب ساتھیوں سے مصافحہ ہوگا. اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا
وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا وسهلا مرحبا ساتھیوں سے گزارش ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت۔ ابھی ہمارے جو مہمان خصوصی یادگار اسلاف صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت سیدی و مرشدی پیر مرید حسین مبارک سیفی محمدی حنفی دامت فیوزہم العالیہ اور ان کے ساتھ علماء کرام کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہمارے جماعت اہل سنت کے امیر حضرت علامہ مولانا قاری خورشید احمد رضا ضلعی امیر ضلع راجن پور جماعت اہل سنت کے تشریف فرما ہے۔ میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ راجن پور ٹی ایل پی کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری غلام اکبر صادقی دامت فیوزہم العالیہ، اور جماعت اہل سنت کے آرگنائزر سرپرست اعلیٰ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری نور الحسن رحیمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اپنے وجیہ چہرے کے ساتھ تشریف فرما جناب حضرت علامہ مولانا محمد صفدر جامی دامت فیوزہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور مفتی قاری عطا اللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو بھی دل کے اتھا گہرائیوں سے تشریف لائے ہیں، دل کے اتھا گہرائیوں سے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی جتنی احباب میں ایک ایک کا نام اب کیسے لوں۔ یہ محفل میں ہے جام جم نہیں، یہ محفل میں ہے باہر کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی سردار ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی استاد ہے، بس اسی جملے کے ساتھ کہ یہ محفل میں ہے جام جم نہیں، یہاں پر کوئی کسی سے کم نہیں۔ میں تمام دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں پیر صاحب کی طرف سے کہ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، جہاں جہاں سے آپ چل کر آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ سلسلہ تقاریر انشاءاللہ بھی شروع ہوگا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت اہل سنت کے امیر حضرت علامہ مولانا قاری خورشید احمد رضا ضلعی امیر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع راجن پور تشریف لائیں گے، اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اپنی محبت کا اور جاگنے کا ذوق کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں،
ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر۔ اگر کسی کی میڈیکل مجبوری ہے تو اس کو رعایت ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ ابھی کچھ لوگ ہاتھ نیچے کیے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر کسی نے ہاتھ نہ اٹھا تو اس سے میں 6 کلمے سنوں گا اس کے پاس آ کر، تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء، حضرت علامہ قاری خورشید احمد رضا۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما قال النبی علیہ الصلاة انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پچھ دیں چا لڑ لگیاں دی لج پالے ہے جگ مشہور کیا پچھ دیں خدا آکھاں تا نہیں ٹھہندا جدا آکھاں نہیں دل سہندا پھرا آکھاں نہیں ککھ رہندا زباں مجبور کیا پچھ دیں بشر فرشاں تے صدویں دے ملک جڑا ملکاں وچ ویندے قدم چڑا عرش تے دیندے ملائک دور کیا پچھ دی۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، مظہر روحانیت، آفتاب ولایت، حضرت قبلہ پیر صوفی مرید حسین صاحب محمدی سیفی حنفی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے نہایت کرم فرما بہت ہی قابل سات احترام پیر طریقت، فخر ملت، مجاہد اہل سنت، حضرت قبلہ پیر صوفی محمد نصر اللہ محمدی سیفی حنفی سٹی امیر جماعت اہل سنت راجن پور، اور میرے جماعت کے جید علماء کرام جن کا نام لیتا جاؤں تو میرا ٹائم جو ملا ہے ختم ہو جائے گا، اور حاضرین میرے محترم جناب قبلہ صوفی محمد نصر اللہ صاحب، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے چونکہ میں جماعت اہل سنت کا ذلی خادم ہوں، تو میری ٹیم میں میری جماعت میں ایسا ہستیاں جو ہمارے قائد ہیں، ہمارے سٹی امیر ہیں، ہماری جماعت کا ٹیم کا حصہ ہیں، میں اپنے دل سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کا نام لے کر میں اپنے دل کو تسکین بھی بخشتا ہوں۔ تو حضرات محترم جید علماء کرام تشریف فرما ہے، میری جماعت کے ذلی سرپرست اعلیٰ علامہ قاری نور حسن صاحب، تحریک لبیک کے برادر محترم علامہ قاری غلام اکبر صاحب، اور محترم جناب قاری ایاز محمود صاحب، علامہ مفتی عبدالرحیم سعیدی صاحب اور دیگر علماء کرام، ان کا آپ خطاب سنیں گے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ میں نے جانا ہے، ایک بہت ہی ہمارے کرم فرما فوت ہو چکے ہیں، ان کا جنازہ پڑھانا ہے، ابھی فون آیا ہے، تو میں بے حد مشکور و ممنون ہوں قبلہ پیر صوفی محمد نصر اللہ نقشبندی صاحب کا، تو انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی، ایسے کاملین کی زیارت کا موقع بخشا۔ ان کا احسان عظیم ہے، یارو پیر ہوں تو ایسے ہوں۔ آپ بڑے پیر دیکھے ہیں، کوئی تو اپنی داڑھی کو خسخاسی بناتا ہے، جیسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں خسخاسی،
جب نماز کی بات کی جائے تو میرا فلاں جانے اور میں جا کر مدینے نماز ادا کرتا ہوں، عجیب پروپگنڈے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر نماز مدینے پڑھنی ہے تو پھر کھانا بھی مدینے کھایا کرو، مریدوں کو معافی دو۔ تو ایسے ایسے پیر جن کی داڑھی پر اس طرح ہوتا ہے، نماز کا نام نہیں لیتے اور بڑے بڑے زلفیں ہوتی ہیں، مگر وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے جو میرے مدینے والے کی سنت پر چلے۔ پیر وہ جس کی صورت مدینے والے کی صورت کے ساتھ ملتی ہو، اور پیر وہ ہے جو سنتوں کو زندہ کرنا والا ہو۔ یہ الحمدللہ یہ سلسلہ نقشبندیہ، سیفیہ، محمدیہ ہمارے سنیوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ جہاں بد مذہبوں کی، گستاخوں کی یلغار ہے، ادھر سے ہمارے یہ دلدار ہیں، یہ ہمارے دلدار ہیں۔ ان پر ہمیں اللہ کے کرم سے، آقا علیہ السلام مدینے والے کی نظر کرم سے یہ ہمیں تحفے میں ملے ہیں، وہ سارے ایک ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو ان میں سے جن کے دیکھو دستار مبارک سنت کے مطابق، داڑھی مبارک سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، نماز کی پابندی سے پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، تو دوستو باطل ہمیشہ باطل ہوتا ہے، اور جس ویلے حق آ جاتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ الحمدللہ ان جیسے پیروں اور ولیوں کو جن کے بارے سلطان العارفین نے فرمایا، مرشد کا دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہو۔ مرشد کا دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہو۔ یہ مرشد ہوتے ہیں جو دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ دنیا جو ظاہری دنیا بدلنے والے تو بہت پیر ہیں، بہت بڑی بڑی پنجاروں والے ہیں، بہت بڑے پیسے ہیں ان کے پاس، مگر دل کی کیفیت بدلنے والے یہ ہستیاں ہیں، یہ ہستیاں ہیں، یہ کاملین ہیں۔ لوگوں ان سے جڑ جاؤ، لوگوں ان سے تعلق اپنا مضبوط کر لو، لوگوں ان کے ساتھ اپنا دلی رابطہ استوار کر لو۔ خدا کی قسم ہے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کملی والا دیکھ کر کہے گا یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کا وہی عقیدہ، وہی نظریہ ہوگا جو حضرت بلال کا تھا۔ تو جب گھر والے روئے تو کہا کیوں روتے ہو، خوشی کا ٹائم ہے، قبر میں جاؤں گا، حسنین کریمین کے نانے جان کا دیدار ہو جائے گا۔ تو جب غلام جاتا ہے قبر میں تو پھر اس کی یہی آرزو ہوتی ہے، قبر میں سرکار ہیں، میں قدموں پہ گروں، فرشتے کر مجھ کو اٹھائیں، میں ان کو یوں کہوں اے فرشتے اس پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں، مر کر پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ حضرت قبلہ کا حکم تھا کہ آپ نے ختم نبوت پر بولنا ہے، اگر کہو تو 2 منٹ اور لے لوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ جو سننا چاہتے تو ہاتھ کھڑا کرو نا۔ اتنا روحانی بار بزرگ بیٹھے ہیں تو آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھے نوٹ دیں، یہ تو نہیں کہا، مجھے آپ کے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہا مجھے ووٹ دیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا ذوق دیں۔ ان کے چہرے کی زیارت کر ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ یہ نظریہ رکھ کر کہیں کہ گنبد خضرا سے محبوب کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، اور اس نظریہ سے ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ تو دوستو میں 2-4 منٹ اور لینا چاہتا ہوں کیونکہ کافی علماء کرام ہیں اور حضرت کا جو حکم ہوگا وہ پروگرام آگے چلے گا۔ دوستو آج کل یہ قادیانی، مرزائی، بے ایمان، کانا، خبیث، شیطان جو لیٹرین میں مرا، ان کی جو ٹیم ہے جو برطانیہ نے اس کو تیار کیا ہے، یہود و نصارہ نے اس کو تیار کیا ہے، وہ صرف کافر نہیں بدتر کافر ہیں، وہ بدتر کافر ہیں۔ ان کو اپنے بچوں سے بچاؤ۔ جو راجن پور میں بھی آگے ہیں، گرد و نواح بھی وہ پہنچ چکے ہیں۔
اپنے بچوں کی حفاظت کرو. یہ نہ کہو کہ کوئی بات نہیں، یہ تو مسلمان رہیں گے. نہیں، اگر آپ کے کپڑے سفید اچھے ہیں، کولوں کی دکان پر نہیں جائیں گے، کالے ہو جائیں گے. اگر آپ کے گھر کتا ہے اس کو ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس کو راکھ جو ہے وہ اس کے جو لعاب ہے وہ پڑے گی، جو جسم خراب ہو جائے گا. وہ کم ہے. یہ ایسے کتے ہیں، اگر گھر والے کتے کے ساتھ بیٹھو آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، آپ کا جسم خراب ہوگا. ان کتوں سے بیٹھو گے تو آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کے ایمان کو کالک لگ جائے گی. پھر وہ نہ قبر میں حضور منہ دکھائیں گے، نہ حشر میں آپ کو منہ دکھائیں گے. اگر چاہتے ہو کہ آقا علیہ السلام ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں، پھر ان دشمنوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دور رکھو. میرے آقا کا فرمان ہے، اے کاڑا خبیث، اے شیطان، تم کیسے نبی جھوٹے بن گئے ہو؟ اتنا بڑی ہستیاں گزریاں. میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر عمر جیسے نبی نہیں بن سکتے. اتنا بڑی عالی شان والے سیدنا صدیق اکبر نبی نہیں بن سکتے، اتنی شان والے. کیونکہ نبوت میرے آقا علیہ السلام کے اللہ نے آپ کو دستار باندھی ہے. لہذا جب جنگ تبوک ہوئی تو حضرت علی نے عرض کیا حضور میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا علی آپ مدینے میں رہیں، آپ ایسے ہیں جیسے موسیٰ کی جگہ ہارون تھے، مگر میرے بعد نبی نہیں آنا. چونکہ ہارون تو نبی تھے، آپ نبی نہیں ہو سکتے، مگر جگہ وہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نبی نہیں بن سکتے. یہ کانا خبیث شیطان کیسے ہو سکتا ہے جھوٹا؟ دوستو اللہ نے میرے نبی کو ختم النبوت کی دستار باندھ ہوئی ہے. دیکھو نا یہ کیسی خوبصورت دستار ہے. اگر کوئی خبیث کہیں سے آ جائے، کوئی بدبخت باہر سے آ جائے، تو ہمارے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، ان کی دستار پر ہاتھ لگائے اور بدتمیزی کرے، یہ مریدین اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے کہ ہمارے مرشد کے آپ نے دستار کی کیوں بے ادبی کی. ارے یہ تو ہمارے مرشد ہیں، تو مرید مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. تو جو اللہ نے میرے مدینے والے محبوب آقا کو دستار بندھوائی ہے ختم نبوت کی، جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ادارے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے. ہمارے بھائی صوفی محمد نصر اللہ کے اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے اور پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس عقیدے کو سمجھیں اور حضور سے محبت کا اظہار کریں. نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ ایک عکاسی کی ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کو نہلایا کیوں جاتا ہے، حالانکہ یہ پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے، مٹی اوپر ڈالی جائے گی، پھر اس کو خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ کپڑے کیوں نئے ڈالے جاتے ہیں، اس کو اتنی پروٹوکول کے ساتھ کیوں قبر کی طرف لایا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے، نظر کا عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر کا عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. کے لیے دعوت دوں گا، مجھے حکم ہوا ہے. حکم تھے سے ساڈے نال نگن منجھ کر مہیا، ساڈے نال نگن منجھ کر مہیا، ساڈے نال نگن منجھ کر مہیا، ساڈے نال نگن منجھ کر مہیا. دیکھی اپنا تو شان قدر مہیا، دیکھی اپنا تو شان قدر مہیا، ساڈے نال نگن منجھ کر مہیا، ساڈے نال نگن منجھ کر مہیا. تو ہی محبوب الہی دا، تو ہی محبوب الہی دا، تو ہی محبوب الہی دا، سرور دا ہی بے واہی دا. ساڈے کول تو صدق
زدنار نگن منج کرمہیا زدنار نگن منج کرمہیا جے تورس دی رب رس ونجڑے جے تورس دی رب رس ونجڑے جے تورس دی رب رس ونجڑے تے رسن دے وچ جگ مس ونجڑے کہیں رل مرڑے کہیں کس ونجڑے کہیں رل مرڑے کہیں کس ونجڑے لا تھورا تے بال نظر مہیا لا تھورا تے بال نظر مہیا لا تھورا تے بال نظر مہیا زدنار نگن منج کرمہیا زدنار نگن منج کرمہیا دیکھ اپنا تو شان قدر مہیا دیکھ اپنا تو شان قدر مہیا زدنار نگن منج کرمہیا. آپ بہت ہی خوبصورت چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا والذین اذا رأوا ذکر اللہ، تو فرمایا کہ یہ دل ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا. یہ دل ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا. اے موت تیرا شکریہ، تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا. اے موت تیرا شکریہ، تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا. تشریف لائیں گے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب محمد قیصر یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہرے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ
سونے نے رت گئی چھوڑ بابا والا سونے نے رت گئی چھوڑ بابا والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ تو سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری. جب تک دکھے نہ تھے کوئی سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا
ऐसी
Oh
Thank you.
تمام دوست جہاں کھڑے نہیں بیٹھے، جو ملنے بھی آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھے، سب سے گزارش ہے سب بیٹھے۔ ابھی حضور استاد العلماء قبلہ مفتی کریم بس صاحب اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے۔ یہ کچھ دیر نماز سے پہلے تک خطابات کا سلسلہ رہے گا، نماز کے بعد السلام جس طرح حضور چاہیں گے نماز سے پہلے، بعد میں جن لوگوں نے ملنا ہے بعد عز و جل نے اس دور میں ایسی پیاری نسبت عطا فرمائی۔ میں نے پھر مرشد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضور آپ اگر قدوں میں جگہ نہ دیتے تو آج میں کہیں ٹکے کما رہا ہوتا، 16ویں 17ویں 18ویں گریڈ کی نوکری کر رہا ہوتا، نوکر ہی رہتا۔ علماء اکرام کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک عام سے بندے کی دعوت پر آپ تشریف لے آئے، آپ کا شکریہ، تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا۔ دوستو آپ تو عالم دین ہیں، الحمدللہ آپ نے پڑھایا کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، اتنا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں جب میں پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت میں نے ایف ایس سی کر رکھی تھی، بی ایس سی کرنے کے لیے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ پروفیسر بھی ہیں، تو میں نے آپ کو عرض کی سر کیا میں ایسے ہو سکتا ہوں؟ کتنی بڑی بات تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محبت کر لی تو دیر نہیں لگنی۔ حقیقت تو یہ ہے مجھے محبت کرنا آئی نہیں، آپ کی نسبت کا صدقہ میں کلاس میں بیٹھ ہوا، آپ نے محبت فرمائی، آگے توجہ کی اجازت دے دی۔ آج آپ جو عزت ہے، جو محبت ہے، یہ جو پیار ہے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہ کا صدقہ ہے۔ آپ نے مجھے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا جب تو کامیاب ہونا چاہنا ہے، نہ جمع نہ تمہ نہ منا،
जिथे जाए कोई बंदा चंगा मिल जाए तो तम्मा न रखी, जो कुछ देने लगी तो मना न करी, मिल जाए तो जमा न करी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में कितनी बड़ी आपकी करामत है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान को पकड़ के अल्लाह का जिक्र लगा के फिर मस्जिद मदरसे का दर्द डाल दे सीने में, ये की थोड़ी बात है। आज अपना हमारा बेटा हमसे सीधा नहीं होता कि एक नौजवान पढ़ने आए, वो भी दुनिया की तालीम, और आप निगाह करके इस रास्ते पे लगाते हैं। आज वही निगाह तो मुझ पे पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुर्शिद आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। आप सब दोस्तों का शुक्रिया है आप आए हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि यार थोड़ी देर बैठे हैं, ये लम्हे दोबारा नहीं मिलने। यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेटे रसद साला ताते बेरिया, अल्लाह दे वली दी संगत है एक लम्हा 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। आज किसके पास है 100 साल की इबादत, और वो भी बेरिया है किसी के पास? यार वो तो नहीं, ये लम्हे भी तो है ना। अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है, ये मेरे पीर मुर्शिद के बहुत ही लाडले दोस्त प्यारे हुजूर के पीर भाई नाथ खां, ये नात पढ़ रहे सिर्फ ये ना समझें भाई ये पता नहीं ये सिर हिला रहे हैं, ये ज़रब लगा रहे हैं। उलमा किराम बैठे, उनका बड़ा अच्छा खिताब होगा। इससे पहले हुजूर का एक तरीका मुबारक है कि ये दिल साफ हो जाए, दिल साफ हो जाए। जब दिल साफ हो गया, हमें उलमा किराम बताते नहीं है दाढ़ी रखना सवाब है, कटाना गुनाह है, सुनते हैं पर असर क्यों नहीं होता। अमामा रखना सुन्नत है, सुनते हैं पर असर क्यों नहीं, असल में चोट नहीं लगती। अल्लाह वालों का क्या काम है, ये तवज्जो देते हैं, निगाह करते हैं, अंदर की मैल उतारते हैं, मोहब्बत करके और इश्क रसूल सीने में मुंतकिल करते हैं। फिर हुजूर की हर सुन्नत प्यारी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से आपकी निस्बत अता हुई, हुजूर किबला तहज्जुद नहीं छूटी है, निस्बत सदका। अल्लाह आपकी निस्बत सलामत रखे और मुझे आपका वफादार गुलाम बनाए। तो मोहब्बत से आपकी तरफ देखें, दिल में अल्लाह की नाम की ज़रब लगाएं हल्की सी। बुजुर्ग फरमाते हैं ना, फुल्ला दा तू इतर बना, इतरा दा तू कर दरिया, दरिया दे विच तू गोते ला, ते मछलियां वांग खूब नहा, फिर भी तेरी बू नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका। ऐसे कहते मैं ज़रब लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं मारनी है। अल्लाह के वली नफ्स के साथ मुखालफत करवाते हैं बंदे को, भी थोड़ी सी ज़रब तो लगा। नाम किसका है? अल्लाह का। कब्र में पहला सवाल होगा, मान रब होगा, तेरा रब कौन है? अल्लाह अल्लाह पक्की हो गई, तो बात भी बन जाएगी। ये हमारे हमदर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं मिसाल नहीं हूँ, फिर मुझे यहाँ भेजा। आओ आप सारे बताओ, क्या मैंने आके कोई दुकान लगाई है यहाँ पर? किसी से 10 रुपए मांगे, मुझे दे दो, मेरे कपड़े नहीं है। खलील खान साहब बैठे हैं, ये कह दें भी हुजूर ने कभी अपनी जात के लिए सवाल किया। मुझे खान साहब ने जगह दी कि पंप के पीछे जगह, ये शहर है, मस्जिद मदरसा 10 बनाओ। मैंने कहा नहीं जी, यासीन खान ने आपसे पहले मस्जिद मदरसे के लिए जगह दी है। ये मेरे मुर्शिद के कदम लग चुके हैं। ये मेरे मुर्शिद की करामत है कि जंगल में मंगल लगना चाहिए। रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था, लोग कहते थे ये छोड़ जाएगा, ये भाग जाएगा, ये बेच जाएगा। यासीन साहब को डेली ताने, और किसको दे दी पता नहीं, तू जानता नहीं है किधर का है। आज माशाअल्लाह सिर्फ यासीन नहीं, पूरा इलाका खुश हो रहा होगा कि यहाँ तिलावत कुरान पाक हो रही है, अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही है। इतने जय्यद उलमा कराम आए हैं और मेरे मुर्शिद करीम दोबारा तशरीफ लाए हैं। पिछले साल इन दिनों आए थे तो वो एक छोटा कमरा था, साल बाद आए तो इतना रंग दिया। फिर आप तशरीफ लाएंगे तो मस्जिद भी बन चुकी होगी। और अल्लाह का फजल है, यहाँ हुजूर आपकी निगाह से हिफ्ज़ की क्लास लग चुकी है, रिहायशी बच्चे भी आ गए हैं। आपकी निगाह से दर्स निज़ामी भी हुजूर स्टार्ट करना है। आपकी निगाह से आगे मैट्रिक के बच्चे भी हुजूर आ गए हैं। आपकी निगाह से मेरा कोई कमाल नहीं है हुजूर, ये आपकी मेहरबानी ना होती तो आज मुझे कोई पूछता नहीं हुजूर, ये आपकी मेहरबानी हुजूर। और अल्लाह का करम ये है, इस इदारे में हर महीने बच्चों का चेकअप फ्री किया जाएगा। MBBS डॉक्टर खलील खान साहब बैठे हैं, थोड़ा खड़ा हो ना भाई खान साहब, इधर सामने आ जाए।
میرے تو مرید ہونا میں جیسے اپنے مرشد کا غلام ہوں، ایسے آپ میرے حضور یہ آپ کا پوتا ہوا نا تو پوتے زیادہ پیارے، آپ نگاہ فرمائیں اس پہ سنت اور شیعت کا رنگ چڑھ جائے۔ حضور ان کے بیٹا ہیں ڈاکٹر جلیل الرحمان خان دریشک، انہوں نے کہا ہے، پیکج دیا ہے کہ ہم ہر مہینے اس جامعہ میں جتنے بچے رہائش کرتے ہیں آ کے ان کا چیک اپ بھی فری کریں گے، ان کو دوائی بھی فری دیں گے۔ یہ آپ کی نگاہ۔ اور ماسٹر صاحب ٹھہرے ہیں دوسرے، کدھر گئے ماسٹر صاحب؟ ماسٹر صاحب جن کی ادھر صاحب حضور یہ ماسٹر صاحب ہیں، یہ ادھر سکول کی کلاس پڑھایا کریں گے۔ آلریڈی یہ سکول ہے، ادھر سرکاری جاب بھی کرتے ہیں، یہاں بچوں کو سکول بھی پڑھائیں گے، یہ آپ کا غلام بھی پڑھائے گا۔ یہ آپ کی نگاہ ہے حضور، دعا فرمائے یہاں سے بچے عالم بنے، حافظ بنے، اور آپ کی نگاہ کے صدقے حضور اللہ مجھے بھی علماء کی قدر کی توفیق دے۔ اور آپ کی نگاہ سے حضور اب میں نے تیسرے سال کے پیپر بھی دے رہا ہوں، اگر آپ غلام نہ بناتے تو میں درس نظامی کدے کرنی سی۔ یہ آپ کی نگاہ ہے، شکر ہے، اللہ عز و جل میرے مرشد کا سایہ سلامت رکھے۔ اور جب آپ نگاہ فرماتے ہیں تو کچھ لوگوں پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وجد آ جاتا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ علماء کرام کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، نئے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کوئی کراٹ لگا دیا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے فیض آباد کا دھرنا وچ حاضر سن انہوں نے تو پتہ ہے وجد ہوندا کی ہے۔ اس دور تے حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ جب خواجہ برہان الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے جب نگاہ فرمائی تو خواجہ برہان الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ زمین سے 10 فٹ اوپر اٹھ گئے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ یہ باقی بلا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہو کے ہی آتا ہے۔ اور غوث پاک ہمارے پیروں کے پیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ، ترجمہ تو علماء کرام تو جانتے ہیں، من لا وجد لہ جو اس کی یاد میں تڑپا نہیں، لا دین لہ اس کا دین کیا ہے؟ جس کو اللہ کی یاد میں تڑپ ہی نہ آئی ہو۔ اور حضور داتا حضور سے کسی نے پوچھا حضور یہ وجد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، پوچھنے والا جہل ہے، جہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ راز کے بارے میں بھی کبھی پوچھا جاتا ہے۔ باقی اس کے حوالے سے ہمارے قبلہ مفتی کریم بس صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، جتنا بھی ان کی قدر کریں کم ہے کہ اس علاقے میں الحمدللہ استاد العلماء ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کیونکہ میں مولانا نہیں ہوں، مجھے القابات دینا آتے نہیں۔ باقی قبلہ حضرت نور الحسن صاحب ہیں، ان کی تو بڑی شفقتیں ہی رہتی ہیں، اور قبلہ علامہ غلام اکبر صادقی صاحب ہیں، باقی دوست قبلہ غلام سمیر شاہ صاحب ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ دائیں بائیں جتنی ماشاءاللہ جلال الدین سیدی صاحب تشریف لائے، حضور ان ماشاءاللہ راجن پور میں بہت اچھا درس چلا رہے ہیں، دعا فرمائیں۔ حضرت عبدالرحیم صاحب قاری یاز صاحب 100 بچہ ان کے پاس رہائش کرتا ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو مزید ترقیاں دے۔ یہ محبت سے آپ کو بس دیکھنے آئے ہیں، اللہ کرے ان کی جو حاجتیں ہیں آپ کی زیارت کے صدقے پوری ہو جائیں، اللہ مجھے آپ کا وفادار بنائے اور ہم سب کو اللہ اپنے مسلمین کا وفادار بنائے۔ یہ ایک نعت پوری ہو جائے گی، شدت سے تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے، اس کے بعد کتابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جزاک پڑھیے صلی اللہ علیہ